السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تو آج صفحہ نمبر 53 سے شروع کر رہے ہیں جہاں پر حضرت عبد المطلب کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کا اصلی نام شیبہ ہے، یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دنوں تک غار حرا میں خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، زمزم سب کو پتہ ہے کیا ہے، تو زمانے سے تھا، سوکھ گیا، پٹ گیا، بالکل مٹی اس میں بھر گئی تھی کنویں میں، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہ واقعہ سبھی کو پتہ ہوگا، اکثر ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں، تو یہاں بھی وہی تحریر ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں آیا، اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا۔ کرسچن تھا وہ، چرچ بنایا اس نے بہت بڑا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ یعنی جلن ہوئی اس کو کہ یہ کعبۃ اللہ کا اتنی عظمت ہے، کعبے کو تو وہ عظمت ختم کی جائے اور میرے مذہب کے چرچ کو وہ ساری تعظیم ملے۔ تو اس نے ایک بڑا بنایا اور سب کو انہیں اس طرف دعوت دینے لگا۔ اب عرب جو ہوتے ہیں بڑے غیور ہوتے ہیں، بہت ان کے دلوں میں غیرت بہت ہوتی ہے۔ جب عرب کے لوگوں کو، مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں جا کر پاخانہ پھیر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ عرب میں ہاتھی بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم میں سمجھو ایسا بڑی فوج مانی جاتی تھی جس کے پاس ہاتھی ہو،
اب یہ بادشاہ تھا، ہاتھی لے کر آ گیا. اور جب یہ مطلب اس جگہ پہنچا مکہ کے قریب، تو اس نے اپنا ایک دستہ آگے بھیجا کچھ لوگوں کو فوج کے، اور ان سے کہا کہ مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے جانوروں مویشیوں کو چھین لیں. انہی اونٹوں میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے. عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے. جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روب اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی اٹھا کر لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے. یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا. اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ آپ جانوروں کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی. تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے. کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی فکر نہیں. یہ سن کر ابرہہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون. اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو. مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازے کا حلقہ بنا کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ عز و جل، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے. ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا، تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا. ہر چند مارا اور بارہا للکارا، بہت کوشش کی مگر ہاتھی نہیں اٹھا. اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا. ابابیل بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، یہ کتابوں میں ہے، بہت بالکل چڑیا کی طرح چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے.
नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में, यानी एक एक पंजे में एक एक पत्थर और चोंच में एक, यानी हर एक परिंदा तीन तीन कंकरी लेकर साथ में आया। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन दल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर और शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर्रख्चे उड़ गए। अब देखिए ये यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत का नज़ारा परवरदिगार ने दुनिया को दिखाया है कि हाथी जैसा अजीम शान जानवर जिस पर अबरहा इतना इतरा रहा था, जिस पर अकड़ रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिल जैसे छोटे से परिंदे के ज़रिए से इतने बड़े जानदार को ढेर कर दिया, जानवर को। सारी फौज उस छोटे से परिंदे के सामने, सारी के सारी फौज जो थी वो बिल्कुल बेबस हो गई, और यानी सारे जितने थे सब के सब बिल्कुल भूसा बन गए। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जो है ये हर चीज़ पर गालिब है। ताकत और दुनियावी असबाब जो होते हैं ये कुदरत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, कभी उसे घमंड नहीं करना चाहिए। तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये आए संगबारी की आन के आन में पर्रख्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी खुदावंद क़हार और जब्बार के कहर और गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती, फील यानी हाथी, किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुए हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिए, हाथी की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, उसकी बहुत मोटी है, बहुत मोटी। यानी पता है आप लोगों को सबको कि वो आम तौर पर जो बंदूक वगैरह होती है उससे उसको कुछ असर भी नहीं होता, गोली भी उस पर जैसे चूंटी काटी इस तरीके से उसको लगता है, बिल्कुल मजबूत। यानी इतनी सख्त और मजबूत और मोटी चमड़ी होने के बावजूद जब वो कंकरी अबाबिल से निकल कर आती थी तो हाथी के ऊपर जो आदमी बैठा है, जो सवार है, जो चला रहा है महावत या जो भी है, जब कंकरी उस आदमी के सर पर पड़ती तो सर में से घुसते हुए बिल्कुल उसका बदन चीरते हुए आदमी के बदन से निकलकर हाथी के बदन में, यानी उसकी इतनी मोटी चमड़ी को भी बिल्कुल छेद देती, और उतनी एक कंकरी जो है वो आदमी के बदन से पार होकर अब हाथी के बदन में घुसती, जहाँ पर गोलियों का, बड़े बड़े तीरों का असर ना हो, वहाँ पर मामूली सी कंकरी अल्लाह की कुदरत के चीरते हुए उसकी इतनी सख्त चमड़ी को चीर कर हाथी के बदन में घुसती, और घुसती ही नहीं बल्कि वहाँ से घुसते हुए इस जगह से ऊपर से घुसती और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती। यानी दोनों तरफ की चमड़ियों को छेदते हुए इंसान के बदन में घुसी, उसको पार करते हुए हाथी के बदन में घुसी, उसको पार करके बाहर निकल गई। यानी इतने ज़ोरदार वो कंकरियाँ लगती थी। यानी तसव्वुर करने की बात है कि कैसे वो लगते होंगे और क्या वो नज़ारा होगा अल्लाह तबारक व तआला की कहर व गज़ब का। परवरदिगार हम सबको पनाह में रखे, अपनी अमन व अमान में रखे। अबरहा की फ़ौज का ये एक आदमी भी ज़िंदा नहीं बचा, और सब के सब अबरहा और उसके हाथियों समेत उस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां